تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ بعض زمانوں کو بعض زمانوں پر فضیلت دی، بعض مکانوں کو بعض مکانوں پر فضیلت دی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو حضرت شیخ تھانوی نور اللہ مرقدہ نے دو عنوانات کے تحت ذکر کیا، فضیلت مکان اور فضیلت زمان۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ فضیلت مکان کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ وہ مکانات ہوتے ہیں کہ جن مکانات میں اللہ پاک کی تجلی خاص ہوتی ہے۔ ایک اللہ پاک کی عام تجلی ہے، ہر جگہ ہے، اور ایک اللہ پاک کی تجلی خاص ہوتی ہے۔ اور جن مقامات پر تجلی خاص ہوتی ہے تو ان مکانات میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ ان مکانوں میں اگر تھوڑا عمل بھی کر لیا جائے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ بعض زمانوں کو بعض زمانوں پر فضیلت دی ہے۔ ان زمانوں میں بھی اللہ پاک کی تجلی خاص ہوتی ہے، اور اس تجلی خاص ہونے کی بنا پر اس زمانے کا مقام اور مرتبہ باقی زمانوں سے بڑھ جاتا ہے۔ اب ان زمانوں میں کوئی ایک آدمی عمل کرے، اس کے عمل کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے۔ مثلا آپ ایک نماز پڑھتے ہیں گھر میں، تو ایک نماز ہے، وہی نماز آپ اپنے محلے کی مسجد میں پڑھتے ہیں۔ ایک آپ کا گھر ہے اور ایک اللہ کا گھر ہے، فرق ہے کہ نہیں اس میں؟ آپ اپنے گھر میں پڑھتے ہیں تو وہ ایک نماز ہے، وہی نماز آپ اللہ کے گھر میں پڑھتے ہیں مسجد میں، یہ بھی مکان ہے اور وہ بھی مکان ہے۔ اب آپ نے وہاں پڑھی تو ایک نماز، اور یہاں پڑھی تو کتنی نمازیں ہیں؟ 27 نمازوں کا اجر ہوتا ہے۔ پھر یہی نماز آپ کسی جامع مسجد میں پڑھتے ہیں، ایک محلے کی مسجد ہے، اس کی فضیلت اور ہے۔ ایک جامع مسجد ہے، اس کی فضیلت اور ہے۔ ایک اس سے آپ آگے چلے جائیں، مسجد نبوی ہے، اس کی فضیلت اور ہے۔ ایک اس سے آگے چلے جائیں، مسجد حرام ہے، اس کی فضیلت اور ہے۔ اس کو کہتے ہیں فضیلت مقام۔ جہاں اللہ پاک کی تجلی خاص زیادہ ہوتی ہے تو اس مکان کے اندر عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ یہی نماز آپ گھر میں پڑھتے ہیں تو ایک نماز ہے، محلے کی مسجد میں پڑھتے ہیں تو 27 نمازیں ہیں۔ وہی نماز آپ جامع مسجد میں پڑھتے ہیں تو 50 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے۔ آج آپ کی اس مسجد کی حیثیت بدل گئی ہے، اس کو ایک نسبت حاصل ہو گئی ہے جو کل اس کو حاصل نہیں تھی۔ آج اس کو جو نسبت حاصل ہو گئی ہے وہ کس کی نسبت حاصل ہو گئی ہے؟ جامع مسجد کی۔ اور جب ایک چیز کو اعزاز ملتا ہے اور ایک قوم اور فرد کو جب ایک اعزاز دیا جاتا ہے تو اس اعزاز کے ساتھ ساتھ اس پر کچھ ذمہ داری بھی آ جاتی ہے۔ باپ بننا اگر اعزاز ہے تو یہ ایک ذمہ داری بھی ہے، استاد بننا ایک اعزاز ہے تو یہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ حاکم بننا ایک اعزاز ہے تو یہ ایک
ذمہ داری بھی ہے۔ ایک آدمی اعزاز تو بڑے شوق سے قبول کرے اور ذمہ داری کو قبول نہ کرے، اس سے اعزاز کو چھین لیا جاتا ہے اور پھر اس کو سزا بھی ملتی ہے۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فضیلت مکان کے اعتبار سے وہی نماز آپ جامع مسجد میں پڑھتے ہیں تو کتنی نمازوں کا ثواب ہو گیا؟ 50 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے۔ وہی نماز آپ جا کر مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے۔ وہی نماز آپ جا کر حرم مسجد حرام میں پڑھتے ہیں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ حالانکہ سارے مکان کس نے بنائے ہیں؟ یہ تو اللہ پاک نے بنائے ہیں، لیکن یہ فضیلت مکان کی وجہ سے ہے۔ کس وجہ سے؟ یہ فضیلت مکان کی وجہ سے ہے۔ اور فضیلت مکان کا مطلب کیا ہے؟ کہ جہاں اللہ پاک کی تجلی خاص ہوتی ہے، اور جہاں تجلی خاص ہو جائے تو ان مکانوں کے اندر تھوڑا عمل کرو گے اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں فضیلت مکان۔